نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، علامات قیامت سیریز الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سیریز کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں علامات قیامت کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے، یا اگر یہ فتنے ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو جائیں تو ہمیں ان سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو ابن سیاد کا ذکر چل رہا تھا دجال کے حوالے سے، اس پر بڑی تفصیلی بحث میں نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کی اس میں آراء بھی ہیں اور پھر ان پر ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو اس بات پہ ختم کیا کہ ابن سیاد اگر دجال ہو تو بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال سے پہلے ہی جو چھوٹے چھوٹے دجاجلہ آئیں گے یہ انہی میں سے ایک دجال ہو، یا یہ شیطان کا کوئی پرتو ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن ابن سیاد دجال کے مشابہ تھا۔ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد دجال کی اور اس کے والدین کی بیان فرمائی ہیں، وہ تمام نشانیاں ابن سیاد میں بھی موجود تھیں اور اس کے والدین کے اندر بھی موجود تھیں۔ لیکن ابن سیاد کے ہوتے ہوئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو بڑا عجیب واقعہ تھا، جسے تمیم داری، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے وہ واقعہ آ کر، یہ ابھی تک عیسائی تھے، انہوں نے آ کر یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ جو واقعہ حدیث کی کتب میں بیان کیا گیا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس کے کئی نام ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جساسہ بھی کہتے ہیں، حدیث تمیم داری بھی کہتے ہیں، حدیث فاطمہ بنت قیس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن مراد اس سے وہی ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی واقعہ ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دوران سفر ایک عجیب و غریب جانور سے ہوئی تھی جس کا نام تھا جساسہ۔ تو اس لیے اس حدیث کا ایک نام حدیث جساسہ بھی ہے۔ تو ایک ہی حدیث ہے اور اس کے کئی نام ہو گئے، 4-5 نام ہو گئے۔ تو اس حدیث کو صحیح مسلم نے صفحہ نمبر، صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 7386 ہے۔ ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داود میں اس حدیث کا نمبر ہے 4325 ہے۔ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 2253۔ ابن ماجہ کے اندر 4074 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو آئیے ذرا حدیث پڑھتے ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ مشہور تابعی عامر ابن شراحیل الشعبی نے حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے درخواست کی، جو کہ اولین ہجرت کرنے والیوں میں سے تھی، اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، کسی کی طرف ان کو منسوب کر کے بیان نہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ امام شعبی نے عرض کیا بالکل آپ بیان کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئی کہ میں نے مغیرہ کے بیٹے سے شادی کی تھی، جو ان دنوں قریش کے بہترین جوانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پہلے ہی جہاد کے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے بیوہ ہونے پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے صاحبزادے اسامہ کے لیے میرے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ مجھے یہ حدیث معلوم تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت رکھے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو میں نے عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ اور وہاں عدت کے ایام گزارو، کیونکہ ام شریک انصار کی ایک مالدار خاتون تھی اور راہ خدا میں بہت خرچ کرتی تھی اور ان کے پاس مہمان کثرت سے آتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ان کے پاس تو مہمان بہت آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ ام شریک کے پاس بکثرت مہمان آتے ہیں اور میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ تمہارا دوپٹہ تم سے گر جائے یا تمہاری پنڈلی سے تمہارا کپڑا ہٹ جائے اور لوگ تمہاری کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ اس لیے تم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، ان کے یہاں منتقل ہو جاؤ۔ وہ قریش میں بنی فہر کے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے گھر چلی گئی۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ ندا لگاتے ہوئے سنا کہ نماز تیار ہے۔ میں مسجد کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام کی معیت میں نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی جو لوگوں کی پشت سے ملی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کہ ہر انسان اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نے تمہیں کسی ترغیب و ترہیب کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میرے یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھا، وہ آیا ہے اور بیعت کر کے مسلمان ہو گیا ہے، اور اس نے مجھ سے مسیح دجال کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جو اس حدیث کے موافق ہے جس کا میں تم سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ چنانچہ تمیم داری نے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، چنانچہ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندری موجیں ان کے ساتھ 1 مہینہ کھیلتی رہیں، پھر انہوں نے مغرب کی جانب ایک سمندری جزیرے میں پناہ لی اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کو ایک ایسا جانور ملا جس کے بال موٹے موٹے اور اتنے زیادہ تھے کہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے حصے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا چیز ہے؟ وہ جانور بولا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ گرجے میں ایک آدمی موجود ہے اور اسے تمہاری باتیں سننے کا اشتیاق ہے، اس لیے اس کے پاس چلو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو، تو بہرحال ہم جلدی جلدی روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اس گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک بہت بڑا آدمی دیکھا، اس سے بڑا اور عظیم الجثہ آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہا ہی لوہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ارے بدبخت تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا اب جب تم میری خبر پا ہی چکے تو پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اہل عرب ہیں، ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن ہم سمندر میں اس وقت داخل ہوئے جب کہ اس کی طغیانی اپنے زوروں پر تھی۔ 1 مہینے تک سمندری موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر ہم نے تیرے اس جزیرے میں پناہ لی اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا، موٹے اور اتنے زیادہ بالوں والا
کہ ہمیں اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس جانور سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گرجے میں ایک آدمی کو تمہاری باتیں سننے کا اشتیاق ہے، اس لیے اس کے پاس چلو۔ ہم گھبرا کر جلدی سے تیرے پاس آ گئے کہ کہیں یہ کوئی شیطان نہ ہو۔ قید میں جکڑا ہوا شخص وہ کہنے لگا کہ مجھے نخل بیسان کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ نخل بیسان سے متعلق تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آتا ہے۔ تو اس نے کہا عن قریب اس پر پھل نہیں آئے گا۔ پھر کہنے لگا کہ بحیرہ تبریہ کی خبر سناؤ۔ ہم نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ کے متعلق تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ کہا بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کہ چشمہ زغر کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا نبی الامیین کے متعلق سناؤ کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اہل عرب ان سے لڑے بھی ہیں؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے پوچھا کہ اس نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے تمام اہل عرب پر غالب آ گئے اور سب نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل۔ وہ کہنے لگا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں۔ عن قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر پوری زمین پر گھوموں گا۔ مکہ اور طیبہ کے علاوہ پوری زمین کو 40 راتوں میں طے کر لوں گا اور کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ البتہ مکہ اور طیبہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرا استقبال ہاتھ میں تلوار سونتے ایک فرشتہ کرے گا اور مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا، اور اس کے ہر درے پر فرشتے موجود ہوں گے جو اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مارتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا یہی طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ فرمایا کہ کیا میں تم سے یہی بیان نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا جی بالکل۔ فرمایا کہ مجھے تمیم داری کے اس واقعے سے خوشی ہوئی ہے کیونکہ دجال مکہ اور مدینہ سے متعلق میں تم سے جو کچھ بیان کرتا تھا یہ اس کے موافق ہے۔ یاد رکھو دجال بحر شام یا بحر یمن میں ہے۔ پھر 3 دفعہ فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق سے آئے گا۔ اپنے دست مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ حدیث میں نے بغیر کسی واسطے کے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ جو ان کے ساتھ یہ واقعہ ان کے ساتھ خود پیش آیا۔ انہوں نے آ کر پھر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت تمیم داری والا یہ واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا۔ اس حدیث سے چند موٹی موٹی باتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بعض اوقات کوئی حدیث دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے سن کر بھی بیان کر دیتے تھے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صرف یہی حدیث نہیں بلکہ اس حدیث کا پس منظر بھی حضرت فاطمہ کے ذہن میں محفوظ ہے، اچھی طرح محفوظ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ عدت گزارنے کے لیے یہ اپنے چچا زاد نابینا صحابی کے ہاں منتقل ہو گئی تھی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور
چوتھی بات یہ نکلتی اس حدیث سے کہ ابھی دوسرے نکاح کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ان کے کانوں میں الصلاۃ جامعۃ کی نماز کی آواز پڑی، تو یہ اس آواز سن کر مسجد پہنچی اور مسجد پہنچ کر پہلی نماز کے لیے صف میں شریک ہوئی تھیں، نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو محفوظ کیا۔ اور پانچویں بات اس سے یہ پتہ چلی کہ تمیم داری یہ عیسائی تھے، ان کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ اس وقت عیسائی تھے۔ دجال کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عیسائیت سے تائب ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے ساتھ یہی عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ 1 مہینے تک یہ سمندر میں کسی سفر سے گئے تو طوفان کی زد میں آ گئے۔ جب طوفان کی زد میں آ گئے تو 1 مہینے تک سمندر کی لہروں سے لڑتے رہے۔ جب ایک جزیرے میں پہنچے تو ایک عجیب الخلقت جانور سے پالا پڑ گیا جو وہاں پر موجود تھا۔ ایک گرجے میں قید، اس جانور کے ذریعے سے گرجے میں قید ایک عظیم الجثہ شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ 6 نمبر پر اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس قیدی نے ان سے عرب کے حالات پوچھے، سرزمین عرب سے متعلق اس نے متعدد سوالات کیے۔ 7ویں بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنی تسلی اس شخصیت نے اپنی تسلی کرنے کے بعد اپنے آپ کو دجال ظاہر کیا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر بھی دی۔ جزیرہ دجال کے اس انوکھے اور عجیب و غریب سفر کے بعد اس روایت کے کچھ قابل توجہ امور بھی ہیں۔ اول یہ کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر شہید ہو گئے تھے، اور یہ کہ ان کی عدت وفات بھی گزار رہی تھی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر نے حضرت فاطمہ کو طلاق مغلظہ دے دی تھی، تو اس میں تو تعارض پیدا ہوتا ہے۔ اس تعارض کو رفع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مسند احمد کی جو یہ روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس پر اعتراض کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز ظہر بیان فرمایا تھا، اور ابو داؤد شریف کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد بیان فرمایا تھا، لیکن ابو داؤد ہی کی ایک دوسری حدیث میں کہ یہ واقعہ بعد الظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جس سے مسند احمد کی روایت کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بیان فرمایا ہو، ایک مرتبہ ظہر کے بعد بیان فرمایا ہو اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد بیان فرمایا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ایک لفظ ہے اقرب سفینہ آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے چھوٹی کشتی سے کیا ہے جس کا ترجمہ، اس کا اصل ترجمہ ہے ڈونگی، وہ جو بڑی کشتیوں کے پہلو میں جو رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل حالت پیدا ہو جائے، سمندر کے اندر کوئی طوفان وغیرہ آ جائے تو اس ڈونگی کے اندر بیٹھ کے بچا جا سکتا ہے، تو یہ ضرورت کے وقت کام آتی ہے۔ چوتھی چیز جساسہ، یہ جساسہ جو ہے یہ تجسس سے مبالغہ ہے، چنانچہ یہ جانور دجال کے لیے جاسوسی کا کام کرتا تھا، اس لیے اس کو جساسہ کہتے ہیں۔ اب تو خیر اس پر بڑی تحقیقات بھی آ رہی ہیں، ہندوؤں کی ایک دیوی ہے، پتہ نہیں وہ کالی ماتا، تو کہتے ہیں کہ یہ جساسہ ہی ہے، واللہ عالم کیا ہے۔ نمبر 5، بیسان کا ذکر آیا حدیث میں۔ بیسان یہ اردن کا شہر ہے جو حوران اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پوری دنیا میں درختوں کی کثرت اور پھلوں کی عمدگی کی وجہ سے مشہور ہے۔ آج کل نہر اردن کے قریب حدود فلسطین کے اندر واقع ہے۔ اور چھٹی چیز اس حدیث میں بحیرہ طبریہ کا ذکر ہے۔ یہ بحیرہ طبریہ شام کا ایک چھوٹا سا ایک مشہور و معروف سمندر ہے۔ اس طرح چشمہ زغر یہ بحیرہ مردار کی ایک جانب میں، یہ چشمہ ایک وادی میں واقع ہے، اس کے اور بیت المقدس کے درمیان تقریباً 3 دن کا فاصلہ ہے۔ نمبر 8، اس حدیث سے متعلق ایک نقطہ یہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صرف حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے، بلکہ مسند احمد میں اس کا متابع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ سنن ابو داود میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اختصار کے ساتھ یہی روایت مذکور ہے۔
نمبر 9، اس حدیث میں دجال کا ایک سوال انتہائی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ اس سے ابن سیاد کو دجال قرار دینے والوں کی دلیل بن سکتی ہے۔ وہ یہ کہ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں سے پوچھا کہ امیوں کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ عام طور پر اس قسم کا محاورہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں کسی چیز کے متعلق اجمالی علم ہو لیکن تفصیلی علم ملنے کا خواہش مند ہو کوئی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر تو مل چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے لیے جاسوسی کا کام سر انجام دینے والا ایک جانور ہے جو کہ اس جزیرے کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتا، کیونکہ اگر وہ کہیں جاتا ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو تاریخ میں اس کا ذکر ملتا، کوئی نہ کوئی تو اس کو دیکھتا ہوتا۔ تو اس لیے ہو نہ ہو یہ جو جساسہ ہے یہ وہی ابن سیاد ہے جو آئندہ چل کر دجال کے نام سے معروف ہوگا۔ قطع نظر اس سے کہ یہ استدلال بالکل ناقابل توجہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ سیر الصحابہ جلد 6 صفحہ نمبر 140 میں اصحابہ اور ابن سعد وغیرہ کے حوالے سے ان کا قبول اسلام سن 9 ہجری میں قرار دیا گیا ہے، گویا ان کا دجال کو دیکھنا 9 ہجری سے پہلے کی بات ہے، اور ابن سیاد تو خلفائے اربعہ کے دور تک مدینہ منورہ میں ہی رہا ہے، اور خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ابن سیاد کے دجال قرار دینے میں انتہائی شد و مد سے کام لیتے تھے، شد و مد کے ساتھ دجال قرار دیتے تھے ابن سیاد کو، وہ اس بات کے مقر ہیں کہ ابن سیاد واقعہ حرہ کے بعد گم ہوا ہے۔ تو یہ تو عجیب منطق ہے کہ ابن سیاد مدینہ منورہ میں بھی ہو اور تمیم داری سے اس کی ملاقات وہاں جزیرے میں بھی ہو رہی ہو، تو ان کو یعنی وہ مدینہ میں بھی ہو اور حضرت تمیم داری اس کو جزیرہ کے اندر پابند سلاسل بھی دیکھ لیں۔ بہرحال یہ اللہ کا ایک راز ہے دجال، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک جو میرا نظریہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ فی الحال دجال کی ذات کو مخفی رکھنا اللہ کے علم میں اس کو مخفی رکھنا ہی منظور ہے، تو اس لیے ابن سیاد کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے کسی پر بھی ظاہر نہیں فرمائی، اور ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ تمیم داری سے یہی ابن سیاد ہی وہاں ملا ہو اس جزیرہ میں، اور ابن سیاد کو وہاں اٹھا کر لے جایا گیا اور پکڑ کر باندھ دیا گیا ہو، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بحیرہ تبریہ کے متعلق سوال جواب کرنے کے بعد دجال نے گدھے کی طرح زور سے 3 دفعہ آواز نکالی اور کہا کہ جو ہی، اور یہی جو گدھے کی آواز ہے یہ ابن سیاد نے بھی نکالی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابن سیاد کے تذکرے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے ایک آواز نکالی تھی گدھے کی طرح، فرماتے تھے کہ میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ اور حضرت تمیم داری والے اس واقعے کے یہ واقعے کی جو روایت ابن ماجہ میں ہے اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ بحیرہ تبریہ سے متعلق سوال کرنے کے بعد دجال نے 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالی اور کہا کہ جو ہی میں اس اسیری اور قید سے رہائی پاؤں گا پوری دنیا کو اپنے دونوں پاؤں سے روند ڈالوں گا۔ روایات کے اندر مکہ اور مدینہ کا استثناء بھی ثابت ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال نہ روندے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان کے ہر درے پر صفیں باندھے ملائکہ حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خروج دجال کے وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے اللہ پہرے کے لیے مقرر فرما دیں گے۔ وہ 2 فرشتے ہر دروازے پر 2 فرشتے چوکیداری کر رہے ہوں گے۔ دجال ان فرشتوں کی وجہ سے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ اس کو روکیں گے۔ البتہ بعض روایات میں اس کی تصریح ملتی ہے کہ دجال مدینہ کے عقب سے آئے گا، مدینہ کی پچھلی طرف سے آئے گا اور احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر
مدینہ منورہ کی طرف نظر ڈالے گا اور اپنے چیلے چانٹوں کو مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہ سفید محل ہی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ تو ہمارے باتوفیق سامعین کو جن حضرات کو ہمارے باتوفیق سامعین میں جن حضرات کو مسجد نبوی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، زیارت کا موقع ملا ہو، تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کو اگر باہر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے، دور سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے، تو واقعتاً یہ سفید محل ہی محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر جبل احد پر چڑھ کر اگر کوئی دیکھے تو اس بات کی تصدیق کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچی مسجد کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ سفید محل، اور آج وہ بعین ہی پوری ہو چکی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی منقول ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال کا رعب نہیں پہنچ سکے گا۔ مدینہ منورہ کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آگے انشاءاللہ خروج دجال کی علامات کو اب ذرا ترتیب سے بیان کریں گے، اور خروج دجال کی واقعاتی ترتیب، دجال کے جو دن ہیں، جن ایام میں دجال کا خروج ہوگا اور دجال زمین میں فتنہ برپا کر رہا ہوگا، ان ایام میں نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب کیا ہوگی، ان کے تعیین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور دجال کی موت کیسے ہوگی، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔